اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آج جس دعا کا آغاز کرنے والے ہیں یہ وہ دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے غمگین حالات میں کی گئی دعا ہے، سب سے زیادہ پریشانی کے عالم میں کی گئی ہوئی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے دو لوگ سب سے بڑے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے والے ایک ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے دوسرے ابو طالب۔ ابو طالب یہ جو ہے دو آپ کی زندگی میں دو پہاڑوں کی طرح، دو بڑے بڑے ماؤنٹین کی طرح آزو بازو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکورٹی فراہم کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، ہر حال میں آپ کو ساتھ دیا کرتے تھے، اور یہ خاندان کے اپنے لوگ تھے، اور اپنے لوگ بھی سب سے زیادہ ستانے والے بھی تھے۔ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، بہت سارے لوگ آپ کو ستانے والے بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی ہیں، ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں، مالی طور پر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں، مورلی بھی آپ ہی بہت سپورٹ کر رہی ہیں۔ جب آپ نبی بن کر آئے تو سب سے زیادہ پریشان تھے، تو اس وقت آپ نے کہا زملونی خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اس کے بعد سو گئے۔ اٹھ کر کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسے لگتا ہے کہ اب میں ختم ہونے والا ہوں، ایسے حالات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو اس وقت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ کیسے ضائع ہو سکتے ہیں، آپ تو اچھے کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بے لاچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے اتنے اچھے کام ہیں، تو آپ کیسے تباہ ہو سکتے ہیں، کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کون تسلی دیتی ہیں؟ اما خدیجہ تسلی دے رہے ہیں۔ ابو طالب بھی ہر قدم پہ اگرچہ کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بھتیجے تم کو جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیسے دعوت دینا ہے دیتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں دھکا نہیں لگا سکتا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اتنا زیادہ کانفیڈنس دلاتے ابو طالب۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اور یہ انسان ایک دن قبر میں چلا جانے والا ہے، ایک دن قبر میں چلا جانے والا ہے، اور سب سے پہلے یہ اما خدیجہ کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، انتقال کر جاتی ہیں، اما خدیجہ انتقال کر جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکورٹی فراہم کرنے والے، ایک قلعے کی طرح ساتھ دینے والے، ہر طرف سے آپ کو ساتھ دینے والوں میں سے ایک جو ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے چلا جا رہا ہے، اور اسی سال سیم ایئر آپ کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اور یہ بھی انتقال ہو جا رہے ہیں، تو جو اللہ کے رسول کو جو سیکورٹی تھی نا، جو آپ کو پروٹیکشن ملا ہوا تھا انسانوں کی جانب سے، ہاں اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کو بچا لینے والا ہے، لیکن کسی نے کسی ذریعہ اللہ بناتا نا بھائی، اللہ کسی نے کسی کو ذریعہ بناتا انسانوں میں سے، تو پہلے کس کو ذریعہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ؟ اما خدیجہ کو ذریعہ بنایا ہوا تھا، ابو طالب کو ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ یہ دونوں بشر ہیں، ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے، ایک دن انتقال کرنے والے ہیں، یہ انتقال کر جاتی ہیں اور یہ بھی انتقال کر جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو
بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے. اور جس سال آپ دونوں کے دونوں انتقال کر جا رہے ہیں اسی کو عام الحزن کہا جاتا ہے. غم کا سال، تکلیف کا سال، اللہ کا رسول نے اس کو عام الحزن قرار دیا. اب آپ نے سوچا کہ بھائی جب تک یہ تھے مکہ کے دشمن مجھے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تھے، رکاوٹ تھی، ڈھال تھی، قلعہ تھے، سب کچھ تھے، اب یہ قلعہ پرابلم میں آ گیا، اب یہ سیکورٹی، یہ ڈھال پرابلم میں آ گئی. تو جب یہ دونوں انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ کا رسول سوچتے ہیں کہ بھائی اگر میں ایسے ہی رہوں گا تو پھر یہ دشمن شیر ہو جائیں گے اور زیادہ پرابلم پیدا کرنا شروع کریں گے. قبل اس کے کہ یہ میرے اطراف رہنے والے جو مکہ میں جو دشمن ہیں یہ اور زیادہ اپنے ظلم کو بڑھا لیں، مجھے ذرا اسٹریٹجک بدلنا چاہیے، مجھے حکمت عملی چینج کرنا چاہیے، مجھے تدبیر کرنا چاہیے، مجھے کچھ پلان بنانا چاہیے. تو آپ نے سوچا میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، ایسے حالات میں میری اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے، میرا پلان کیا ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے یہ پلان بنایا کہ یہاں سے مطلب ایک طائف ہے، ہاں طائف میں جو ہے تین بڑے بڑے سردار ہیں، اور وہ سرداروں کو اگر میں دعوت دوں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو میری سیکورٹی اور میرے ستانے والے ذرا سا مطلب اپنے حساب کتاب میں رہ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ غلام کو لے لیا اور طائف کا یعنی بس پیدل سفر کرتے ہوئے نکلے. کیوں؟ اگر آپ گھوڑے پر نکلتے نا تو لوگوں کو شک ہوتا یہ گھوڑے پر کہاں نکل رہے ہیں، کہیں لانگ مطلب جرنی کا پلان ہے ان کا، کہیں لمبے سفر کا پلان ہے تبھی گھوڑے پر نکلتے ہیں. اگر چھوٹا موٹا کہیں سٹی کے باہر جانا ہو، گاؤں کے باہر جانا ہو تو گھوڑوں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ میرے سفر کی اطلاع کسی اور کو ہو، میرے مکہ چھوڑ کر جانے کی اطلاع کسی اور کو ہو، آپ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے. تو بجائے گھوڑے پر جانے کے، بجائے اونٹ پر جانے کے، اگر اونٹ پر جاتے لوگوں کو ڈاؤٹ آتا یہ مکے سے کہاں باہر نکل رہے ہیں، لوگ چوکنا ہو جاتے. اگر اونٹ پر جاتے، گھوڑے پر جاتے، خچر پر جاتے، لوگ چوکنا ہو جاتے تھے. تو لوگوں کو وہ اشارہ بھی دینا نہیں چاہتے تھے اللہ کے رسول، بس خاموشی کے ساتھ پیدل طائف کا سفر کرتے ہیں. اور طائف میں پہنچ کر تین سرداروں کو انہوں نے دعوت دی. طائف کو پہنچ کر انہوں نے تین سرداروں کو دعوت دی. ایک سردار ہے، تینوں کی تینوں سرداروں. اس کے پاس پہلے جاتے ہیں اللہ کا رسول، اپنی نبوت کا اظہار کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور جو دین کے بارے میں سمجھاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے اللہ نے تجھ کو نہیں بنا کر بھیجا ہے، اگر نبی اللہ نے بنایا تو یاد رکھو میں کعبۃ اللہ کے پردے کو پھاڑ دینے والا ہوں، تم کیسے نہیں بن سکتے ہو. تکبر میں، غرور میں آ کے اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی. اگر تم کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو میں کعبہ کے پردے کو پھاڑنے والا ہوں. سمجھایا نہیں سمجھے، ٹھیک ہے اللہ کا رسول نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ سردار کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس آ کر پھر نبوت کی دعوت، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت ان کو سناتے ہیں. تو یہ بھی کہتا ہے کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ملا ہی نہیں؟ کیا تم جیسا آدمی ملا اللہ تعالیٰ کو؟ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا اللہ کو ملا ہی نہیں، تم کو نبی مانگ کر بھیجا ہے. اس نے توہین کر دی، اس نے بھی ذلت کے ساتھ اللہ کے رسول کو ٹھکرا دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول یہاں آتے ہیں، یہاں آ کر اس کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ ذرا ڈپلومیٹک سے بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے
اگر اللہ تم کو صحیح معنی میں نبی بنا کر بھیجا ہے تو تم دنیا کے سب سے بڑے آدمی ہو اور تم سے ٹکر نہیں لے سکتے، تمہارا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تم کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر نبی ہو تم واقعی میں تو تم بہت بڑے عظمت والے ہو. تو اتنے بڑے عظمت والے کو میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. اب خاموش، ویٹ اینڈ واچ. اگر تم جھوٹے ہو تو تم دنیا کے سب سے بدترین آدمی ہو. تم سے اختلاف، تم سے لڑنا، تم سے جھگڑنا، تم سے اس کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، بس ویٹ اینڈ واچ کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا میں دیکھنا چاہتا ہوں. نبی ہو تم بہت بڑے آدمی ہو، تمہاری خلاف ورزی اب میں نہیں کر سکتا. اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹے ہو تو تم دنیا کے سب سے بدترین آدمی ہو. تم سے لڑنا جھگڑنا کیا ہے؟ دونوں بھی نہیں. خاموش. تو مطلب اوور آل ریزلٹ یہ ہے کہ میں بھی تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں، لیکن اس وقت نہ مخالفت کرنے والا ہوں نہ تائید کرنے والا ہوں، دونوں بھی نہیں کرنے والا ہوں. اس طرح اس نے جواب دے دیا. اس کے بعد اللہ کا رسول نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تو میری بات مطلب ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے تینوں سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تو اوکے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں، لیکن میرے آنے کی اطلاع مکہ والوں کو مت دیجیے. آپ لوگ میرے آپ کے پاس آنے کی اطلاع، میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو دعوت دی، میں نے آپ کو توحید کی دعوت دی، اس کی اطلاع آپ مکہ والوں کو مت دیجیے. کیوں؟ میں چھپ چھپا کر آیا ہوا ہوں، ان کے ظلم سے بچ کر آپ کے پاس آیا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ لوگ سمجھیں گے، آپ لوگ اسلام قبول کریں گے، ایمان قبول کریں گے، اور جو ہے آئیں گے تو تھوڑا سیکورٹی میری بھی ہو سکتی ہے، اور دین کو مطلب ایک یہ طاقت مل سکتی ہے. لیکن اگر نہیں قبول کریں اوکے ٹھیک ہے، لیکن میرے آنے کی اطلاع مت دیجیے. لیکن ان بدماشوں نے یہ بات کو بھی نہیں مانا. انہوں نے مکہ والوں کو اطلاع دے دی کہ تمہارا آدمی ہمارے پاس آیا تھا، مکہ چھوڑ کر یہاں ہمارے پاس آیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، پہلا کام قبول نہیں کیا، دوسرا کام مکہ والوں کو انفارمیشن دے دیا، تیسرا کام پھر نوجوانوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا جو کہ طائف چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، تو پتھر سے مارنے کا لوگوں کو جو ہے نوجوانوں کو ورغلایا گیا. پھر جب یہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، واپس لوٹ کر پیدل چلتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ایک جو ہے باغیچے کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے رسول سب سے زیادہ تکلیف کے عالم میں ہیں، وہاں پر دعا کر رہے ہیں اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. ایک لمبی دعا اللہ کے رسول وہاں پر کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں اس دعا کے مطلب کے بارے میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ دعا کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے. ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اللہ کا رسول آگے دعا کر رہے ہیں نا، وہ زندگی کی سب سے ٹفسٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو حالت تھے، بہت تکلیف کے عالم میں تھے. اور جتنی بھی دعائیں اللہ کا رسول کے ہیں نا، زندگی پر جو دعائیں کی نا، وہ دعاؤں میں سب سے زیادہ الفاظ میں دکھ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، مطلب وہ ہے نا، وہ انہی الفاظ میں ہے. یہ الفاظ ایسے ہیں جو انسان بہت زیادہ مطلب ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ دکھ میں آتا ہے، تو جو کلمات نکالتا ہے نا، وہ کلمات سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ کلمات سارے دعا میں بتائے گئے ہیں. انشاءاللہ کل سے وہ دعا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو، اذکار کو یاد کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.